بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم 7th چیپٹر وائنڈ اپ کر چکے ہیں، تو آج ہم اسی چیپٹر کے شارٹ آنسر کوسچن کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پہلا کوسچن دکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کی خام قومی پیداوار کا مجموعی حجم اور اہم شعبوں کا حصہ بتائیں۔ اب ظاہری بات ہے، یہ جس ایئر کی آپ کے پاس بک پبلشڈ ہوگی اسی ایئر کا سروے آپ کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ کوئی بھی آنسر دے سکتے ہیں۔ 2018-19 کے اقتصادی جائزے کے مطابق پاکستان کی جو خام قومی پیداوار ہے اس کی مالیت جو یہ ہے 144,35,379 ملین روپیز۔ اس میں اہم شعبوں کا حصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ زراعت کا جو شیئر ہے وہ 18.5%، صنعت کا ہے 20.3%، جو تعمیرات کے شعبے کا ہے وہ ہے 2.5%، اور اسی کے ساتھ ہی ہم نظر ڈال دیتے ہیں خدمات کا کتنا ہے۔ یہ تو اشیاء کی پیداوار کا تھا نا جو اب تک ہم نے دیکھا۔ اب دوسری طرف کون سا ہے؟ خدمات کا شعبہ۔ خدمات کے شعبے میں آپ کو پتہ ہے تجارت کا جو شیئر ہے وہ 18.98%، ٹرانسپورٹ، سٹوریج اور خبر رسانی کا ہے 13.04%، اور سرکاری انتظامیہ اور دفاع کا کتنا ہے 8.4%، ٹھیک ہے؟ اب پاکستان کو ترقی پذیر ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں؟ ہم ویسے بھی ڈسکس بار بار کرتے آئیں، لیکن چلے میں آپ کو پھر سے کرا دیتی ہوں۔ جو پاکستان کی قومی آمدنی ہے اور فی کس آمدنی ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی پست ہے۔ لیکن جو قدرتی ذرائع اور انسانی محنت کی بدولت اس نے ابھی ترقی کا سفر شروع کیا ہے۔ پسماندہ ممالک تو وہ ہوتے ہیں نا جن میں ابھی ترقی کا سفر شروع ہی نہیں ہوا تھا، لیکن ترقی پذیر ممالک وہ ہوتے ہیں جن کا ترقی کا سفر عنقریب یا ریسنٹلی ہی سٹارٹ ہوا ہو۔ پاکستانی عوام کا معیار زندگی پست ہونے اور غربت کا شکار ہونے کی 5 اہم وجوہات کون سی ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ قدرتی ذرائع کی قلت ہے یا ان کا استعمال پراپر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس مشینری یا ذرائع اویلیبل نہیں ہے جس کی مدد سے ہم ان کو ایکسپلور کر پائیں، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ ہمارا کون سا پوائنٹ آ جاتا ہے؟ تعلیم کی کمی ہے اور پست استعداد کار ہے۔ اول تو ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا وہ بہت ہی کم ہے، اور دوسری کیا ہے کہ ہماری جو ورکرز کی استعداد کار ہے وہ بھی کیا ہے؟ کم ہے، ٹھیک ہے؟ زرعی اور صنعتی شعبے کی پسماندگی، اور ہمارا زراعت اور جو صنعت کا شعبہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ پسماندہ ہے، کیونکہ زراعت میں بھی ہمارے پاس اچھے بیج اور کھاد وغیرہ کی کمی ہے، اور صنعتی طور پہ تو ویسے ہی پاکستان پسماندہ ہے، کیونکہ اس کی میجر وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے یا ہمارے پاس جدید مشینری نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی صنعت کو پروموٹ نہیں کر پا رہے۔ پھر ہے سیاسی عدم استحکام اور ناقص منصوبہ بندی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور منصوبہ بندی بھی پور ہے، یعنی ہمارے پاس جب پالیسیز بن جاتی ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے؟ اب اگلا کوسچن ہے، پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش میں کون کون سی 4 مشکلات ہیں؟ کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی قومی آمدنی ہم ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کر پاتے؟ سب سے پہلا ہے کہ اعداد و شمار کی قلت، کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہی ویلڈ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے جو ہم نے عملہ بنایا ہے وہ تربیت یافتہ نہیں ہے، وہ ٹرینڈ نہیں ہے، ان میں سکلز یا ٹیکٹکس ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے۔ تیسری جو بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ عوام کوپریٹ نہیں کرتی، عوام تعاون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ڈیٹا آپ کا صحیح سے کلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ کسی سے آج بھی سیلری پوچھیں گے کوئی بھی آپ کو اپنی ایکوریٹ سیلری نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے آپ کو کوسچن نمبر 5 میں دکھ رہا ہے، فی کس آمدنی کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ اس کا فارمولا آپ جانتے ہی ہیں۔ فی کس آمدنی معلوم کرنے کا فارمولا ہے کل قومی آمدنی بٹے کل آبادی، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہے آپ کو پاکستانی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کون سے اقدامات تجویز کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا ہے کہ عوام کا پختہ ارادہ ہو، عوام بلند حوصلہ ہو، اور ہمت ہو اور نیک نیتی۔ جب آپ کوئی بھی کام سنسیریٹی سے کریں گے، 2 نمبری نہیں لگائیں گے، تو نتیجہ بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔
لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہڈ حرام لوگ ہیں، کام کرنے کا کسی کو دل نہیں کرتا، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی سے بھاگ ہی رہا ہے، جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ پھر ہے سیاسی استحکام اور مؤثر اقتصادی منصوبہ بندی۔ سیاسی طور پہ ملک میں استحکام ہونا چاہیے، کیونکہ آئے روز حکومتوں کے عدل بدل سے یا مارشل لا لگنے سے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر زرعی شعبہ کو فعال بنا کر آپ نے کیا کرنا ہے، پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ اور پھر ہے تشکیل سرمایہ کی رفتار کو آپ نے تیز کرنا ہے اور صنعت کے شعبے کو بھی پروموٹ کرنا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام کریں تاکہ آپ کے پاس اگر ٹیکنالوجی ہوگی آپ قدرتی ذرائع سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکیں گے۔ پاکستان میں فی کس آمدنی بڑھانے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات تجویز کیے ہیں کہ زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے زرعی اصلاحات بنائیں، اس کے مقصد کے لیے زرعی ترقیاتی بینک کا قیام عمل میں لایا گیا اور زرعی سپلائی کارپوریشن کے ذریعے بہتر بیج اور کھاد اور کیڑے مار ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ پھر کیا ہے صنعتی ترقی کے لیے کیا کیا گیا؟ صنعتی ترقی کے لیے صنعتی ترقیاتی کارپوریشن یعنی بینک بنایا گیا تاکہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے صنعت کاروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے غیر ملکی اور نجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، ٹھیک ہے۔ تشکیل سرمایہ کی رفتار کو تیز کرنے کے اقدامات کیے گئے، اس کے لیے بچتوں کو بڑھانے پہ فوکس کیا گیا، کیونکہ بچتیں بڑھیں گی تو ہی سرمایہ تشکیل ہو پائے گا، ادروائز نہیں۔ پاکستان میں اگر ہم آبادی کی منصوبہ بندی اور بہبود آبادی کے پروگرام، آبادی کو کنٹرول کرنا بھی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، تبھی فی کس آمدنی بڑھ سکتی ہے۔ ہماری آمدنی نہ بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری وسائل کی نسبت آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جب بچتوں میں اضافہ کرنے کے لیے کون سے 5 تجاویز ہو سکتی ہیں؟ آمدنی بڑھیں گی تو بچتیں بڑھیں گی نا۔ بچتوں کی ترغیب کے ادارے بنائیں، سادگی اپنائیں گے تب بھی بچت کی جا سکتی ہے۔ بازار زر کو منظم کر کے اور جو دولت کی تقسیم ہے اس کو مساویانہ بنا کے، ٹھیک ہے۔ اور 5واں ہے بینک کی امانتوں پر منافع کی شرح میں اضافہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بچتوں کے لیے موٹیویٹ ہوں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلا شرح سود کم کی جائے، تبھی جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو جب کم شرح سود پہ قرضہ ملے گا تبھی وہ کریں گے نا۔ جب شرح سود بڑھائیں گے تو وہ سرمایہ کاری کم کریں گے۔ سرمایہ کی استعداد مقتدر میں اضافہ کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے نجی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹیڈ ہوں آپ کے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرنے کو۔ امن و امان اور پرسکون سیاسی اور معاشرتی حالات، امن و امان قائم کرنا ہے اور سیاسی اور معاشرتی حالات کو پرسکون بنانا ہے۔ بازار سرمایہ کو منظم کرنا ہے اور مستحکم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ناظم مراجروں کی مناسب رہنمائی۔ پھر ہے پاکستان میں بچت کی حوصلہ افزائی کے لیے کون کون سی اسکیمیں بنائی گئی ہیں؟ ویسے تو ہر تجارتی بینک میں بچت کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بینکس کے اندر بھی آپ کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے، اگر بچتیں کرنی ہوں تو آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا کے اپنی بچت اس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ پاکستان قومی بچت کے مراکز کے تحت ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہو گیا، یعنی یہ ساری اسکیمز ہیں بچت کے لیے۔ خاص ڈپازٹ سرٹیفکیٹ ہو گیا، ریگولر آمدنی اسکیم ہوگی، پینشن کھاتے، بہبود سرٹیفکیٹ، سیونگ اکاؤنٹ اور انعامی بانڈ اسکیم، یہ ساری ایسے طریقے ہیں جس کی مدد سے کیش کو سرکولیشن سے باہر نکالنا ہے اور لوگوں کی سیونگز کو بڑھانا ہے۔ پھر ہے پاکستان میں غربت کو کم کرنے کے لیے 3 ٹھوس اقدام کون سے ہو سکتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ پاکستان میں غربت کم ہو جائے؟ سب سے پہلا ہے پاکستان کی حکومتی، سیاسی اور جاگیردارانہ اور کاروباری طبقہ کو خبیث لالچ اور ارتکاز دولت جیسے ذہنی مرض بلکہ ذہنی غربت سے نکالنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ اکثر غریب نہیں ہوتے لیکن وہ ذہنی طور پہ غریب ہوتے ہیں، تو یہ جو سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اور دستیاب ذرائع کا بہتر استعمال کیا جائے، مؤثر اور قومی مفاد میں استعمال کیا جائے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار فراہم کی جائے اور مخلصانہ طور پر دولت کی تقسیم کو مساوی بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جو ہمارے جیسے ممالک میں جو بہت بڑا مسئلہ وہ یہی آتا ہے کہ دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے، یعنی امیر کیا ہو رہا ہے، امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک بھی پہنچے۔
اگر غیر پیداواری اخراجات میں اگر کمی کر دی جائے اور جو نمود و نمائش ہے یا فرسودہ روایات ہیں ان کو ختم کیا جائے، سادگی اور قناعت پسندی کا اپنائی جائے، تو بھی غربت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے بازار زر اور بازار سرمایہ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ بازار زر اور بازار سرمایہ میں صنعتی اور تجارتی اداروں کے حصص، بانڈز، کفالتیں، تمسکات وغیرہ کی کیا ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے، اور افراط زر اور تفریط زر پر اعقابی نظریں رکھتے ہوئے قیمتوں کو ایک مستحکم سطح پر رکھنا ہے اور زر کی جو مطلوبہ مقدار کو کنٹرول کرنا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کو اپنے دست سمت میں رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، بازار زر اور بازار سرمایہ کا منظم مستحکم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ فلکچویشن آئے گی۔ اب اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا آپ نے اکثر ٹی وی میں ہی سنا ہوگا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج یا کراچی اسٹاک ایکسچینج کے نام سے، کہ وہاں بہت ساری کمپنیاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں جو کہ شیئر کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب شیئر کی پرائس زیادہ یا اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انڈیکس ہائی شو کرنے لگ جاتا ہے۔ جب مندی کا رجحان سننے میں آتا ہے تو شیئر کی مقدار کیا ہو جاتی ہے، کم۔ پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ کے چند اہم حکومتی اقدامات کون سے ہیں؟ مخصوص علاقوں میں صنعتی زون، صنعتی بستیاں تعمیر کریں اور مخصوص مدت تک ٹیکسوں کی چھوٹ، ٹھیک ہے۔ بینکوں کی جانب سے کم شرح سود پر قرضوں کی سہولتیں، سیلف فائنانس اسکیم اور مائکرو کریڈٹ بینک کا قیام، ٹھیک ہے۔ اور بچتوں کے فروغ کی اسکیمیں بنائی جائیں۔ آجرین اور ناظمین کے لیے تربیتی کورس اور نئی منڈیوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ اچھا، کیا پاکستان غیر ملکی امداد اور قرضوں کے بغیر غربت کی شرح کم کر سکتا ہے؟ بے شک کر سکتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرنے والی جو قومیں ہیں وہ غیروں کے کندھوں پر سوار ہونے کی بجائے کیا کریں گی، اپنی توانائیاں مخلصانہ دیانتداری اور قومی مفاد اور بے غرضانہ طریقے سے صرف کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے مخلص، بے لوث، دانش مند قیادت اور مؤثر منصوبہ بندی کے ذریعے ذرائع کا بہترین استعمال بہت ضروری ہے۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں دولت کی منصفانہ تقسیم سے کیا مراد ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے جو قومی دولت کی تقسیم ہے، منصفانہ کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا حصہ دیا جائے، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ اچھا جی، کوسچن نمبر 16 ہے غربت کا منحوس چکر کیا ہوتا ہے؟ جس ملک میں قومی آمدنی کم ہو اس کی کیا ہوتی ہے، فیکس آمدنی کم ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے جب ان کی فیکس آمدنی کم ہوگی وہ اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکیں گے، پھر بچتے بھی کم ہوں گی یا نہ ہونے کے برابر۔ بچتے کم ہوں گی تو سرمایہ کاری کم ہوگی، سرمایہ کاری کم ہوگی پھر وہی یعنی ایک چکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں، غربت کا منحوس چکر۔ بازار سے کیا مراد ہے؟ بازار زر سے مراد قرضے جاری کرنے کا وہ بازار ہے جب مختلف مالیاتی ادارے اپنی اضافی فنڈ قلیل المیعاد کفالتوں کو شکل میں لاتے ہیں۔ ان میں ہنڈیاں، مالیاتی بل اور سرکاری خزانے کی ہنڈیاں، کفالتیں، بانڈز وغیرہ شامل ہیں۔ اعلیٰ دماغ لوگوں کو بیرون ملک منتقلی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اب کیا ہے، پاکستان میں ایک تو بڑھتی کرپشن ہے، ملازمتوں کے اچھے مواقع نہیں ملتے، تنخواہیں کم ہیں، اجرتیں کم ہیں، جو محنتی لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، اشیاء میں ملاوٹ ہوتی ہے، اور بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کی بجائے دوسرے ممالک میں جا کے رہنے کو ترجیح دینا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مساوی دولت تقسیم سے یہی مراد ہے کہ جو دولت کا بڑا حصہ ہے وہ چند خاندانوں کے پاس ہے اور جو باقی آبادی کی اکثریت ہے وہ کیا ہے، غربت میں زندگی گزار رہی ہے، یعنی امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں معاشرتی اور سیاسی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بین الاقوامی تجارت میں ادائیگیاں جب زیادہ ہوں اور وصولیاں کم ہوں، یعنی کہ برآمدات کم اور درآمدات زیادہ ہوں تو ادائیگیوں کا توازن خسارے میں چلا جاتا ہے۔ حقیقی قومی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران جو بھی آپ اشیاء اور خدمات پیدا کریں گے اسے حقیقی قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ پسماندہ ممالک سے کیا مراد ہے؟ پروفیسر ایولس کے مطابق معاشی طور پر پسماندہ ممالک وہ ہوتے ہیں جو اپنے باشندوں کو
ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم مقدار میں ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ آگے آ رہا ہے کہ معیار زندگی کیا ہوتا ہے۔ معیار زندگی سے مراد ہے کہ چیزوں کی کم از کم وہ مقدار جو کہ ایک آدمی کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جس شخص یا ملک کے لوگوں کو یہ اشیاء کم مقدار میں ملیں گی یا گھٹیا کوالٹی میں ملیں، ان کا معیار زندگی کیا ہو جاتا ہے؟ پست ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آج ہم نے ڈسکس کیا چیپٹر نمبر 7 کے شارٹ آنسر کوسچنس کو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے MCQs بھی پریپیئر کر لینے ہیں، کیونکہ آپ کے پیپرز کا 70% آبجیکٹیو پارٹ سے آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔